السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دنیا بھر کے اندر کروڑہ کروڑ انسان آباد ہے، مگر آپ دیکھیں کہ سب کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، میچ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ سب کے چہرے الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے چہرے ملتے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس کی وجہ کو آپ جانتے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے۔ قبل اس کے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے سوال جان لیا، اب سب کے چہرے مختلف کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پیدا فرمایا تو مختلف جگہوں کی مٹی کو جمع کیا گیا اور مختلف قسم کی مٹی سے آپ کے مجسمے کو بنایا گیا، تیار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا چہرہ اور انسان کے شکل و صورت وہ مختلف طریقے سے ہے، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان بھی ہو جائے۔ اور مختلف جگہ کی مٹی کو لیا گیا، اس لیے کوئی آپ کو گورا نظر آئے گا، کوئی کالا نظر آئے گا، کوئی کس طریقے سے نظر آئے گا، کسی کی شکل اور کسی کی صورت کچھ الگ قسم کی ہوں گی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ مختلف جگہوں کی مٹی لانے کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں، آپ اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مجسمہ بنا دیا گیا، اب بنانے کے بعد جو مٹی بچ گئی اس کا کیا کیا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ اس سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ اسی لیے انسانی صحت کے لیے کھجور بہت زیادہ مفید بھی ہے، فائدہ مند ہے، اس لیے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور کھجور کھانا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ بھی ہے، تو اس لیے کھجور کا استعمال بھی کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر کرم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔